بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج کا وظیفہ بھی حسب معمول بہت خوبصورت، بہت شاندار اور سید گرانے کا وظیفہ ہے ماشاءاللہ، کیونکہ اس کو بیان کرنے والے خود سید المرسلین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جن کو یہ وظیفہ عطا ہوا، جن کو بیان کیا گیا، وہ ہیں خلیفہ راشد سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو ایک موقع پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کہ علی تمہارا مقام میرے ساتھ ویسا ہی ہے جیسا ہارون علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دی تھی اور میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ ان ہستیوں سے ہوتا ہوا ہم تک یہ وظیفہ پہنچا ہے۔ وظیفہ ہے کیا؟ وظیفہ یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو زندگی میں قرض کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اس قرض کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات دی ان کو بھی پیش نظر رکھنا ہے، اور پھر ہم وظیفہ بھی بتائیں گے۔ دراصل وظیفہ ہے ادائیگی کے متعلق، اور اس سے پہلے قرض لینا کس نیت سے لینا ہے وہ ذرا ضروری ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں اور مجھے بھی بہت سارے لوگوں نے یہ اظہار بھی کیا کہ ہمارے ہاں ایک مت یہ بھی ہے کہ یہ جو غیر ملکی بینک ہے نا جی، ان سے قرضہ لے لے کون سا واپس کرنا ہے، ان کو واپس کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور وہی سوچ معاشرے میں بھی بڑھ رہی ہے کہ اب عزیز و اقارب بھی ایک دوسرے کو قرض دیتے ہوئے کئی بار سوچتے ہیں، اور بلکہ نہیں دیتے، پھر ہم کہتے ہیں جی خون سفید ہو گئے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ لینے والا پہلے سے تہیا کیے ہوتا ہے کہ میں نے کون سا واپس کرنا ہے۔ وہ روایت پنپ گئی ہے ہمارے معاشرے میں، اس بڑھ وجہ رہا سے۔ ہے، یہ مرض بڑھ رہا ہے۔ تو پہلے تو ہم اپنے ناظرین کو یہ تھوڑی سی رہنمائی دے دیں کہ قرض بہت بڑی خطرناک چیز ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بہت ڈرایا بھی ہے۔ وقت ضرورت لے لیں، جائز ہے، ضرورت پوری کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی قرض لیے، صحابہ نے بھی لیے ہیں، امہات المومنین نے بھی لیے، لیکن جب ضرورت ہو اور جب یہ خواہش ہو کہ میں نے واپس بھی کرنا ہے تو اللہ مدد بھی فرماتے ہیں، اور ایز اٹ از ادائیگی بھی ادائیگی کی گئی ہے، بھی بالکل۔ کرنی ہے۔ جی بالکل۔ جب نیت خراب ہو تو پھر بہت مشکل ہے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے میں نماز کے اندر قرض سے اللہ کی پناہ مانگتے ہوئے سنا۔ اللہ اکبر۔ اللہم انی اعوذ بک من المأثم ومن المغرم، اے اللہ میں قرض سے اور گناہوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اے اللہ میں لوگوں کے تسلط اور قرض میں دب جانے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو اماں جی نے پوچھ لیا اللہ کے رسول آپ اتنی زیادہ قرض سے پناہ کیوں مانگتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب بندہ مقروض ہو جاتا ہے تو پھر دو اس میں اور برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں، دو گناہ وہ اور کرنے لگ جاتا ہے۔ یعنی مقروض ہونے کے بعد باقاعدہ فرمایا گیا ہے دو برائیاں مزید آ جاتی ہیں، دو گناہ اس میں مزید آ جاتے ہیں۔ کون سے؟ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جھوٹے وعدے کرتا ہے، گیڑے کراتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں، جھوٹے وعدے کرے گا، اور بات کرے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ تو دونوں کبیرہ گناہ ہیں، وعدہ خلافی بھی اور بات کر کے جھوٹ بولنا بھی۔ تو یہ قرض کی وجہ سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کے اندر قرض سے اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں۔ اور پھر ایک صحابی آئے اور آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی اگر میں اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہوا بہادری کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ لڑتا ہوں اور اپنی جان قربان کر دیتا ہوں تو کیا میرے زندگی بھر کے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اگر تم بہادری سے دشمن پر سامنے سے حملہ آور ہوتے ہوئے شہید ہو جاؤ تو تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ پھر آپ نے واپس بلایا اور کہا مجھے ابھی جبرائیل نے آ کر اطلاع دی ہے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے سوائے قرض کے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شہید جس کا قطرہ خون کا زمین پر بعد میں گرتا ہے اور گناہ پہلے معاف ہو جاتے ہیں، قرض اس کو بھی معاف نہیں ہو رہا، تو ہم جو لے کے کہتے ہیں جی کون سا واپس کرنا ہے، تو یہ بہت بڑا جرم سر ہے۔ آپ نے اتنا واضح کیا ہے یہ جو ہمارے معاشرے میں یہ روایت پنپ رہی ہے کہ ہم پیسے لے لیں گے واپس دیکھا جائے گا، ہم نہیں دیں گے، تو یہ تو بڑی زبردست پکڑ ہے۔ اس جرم کی سنگینی مزید ملاحظہ کریں جی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنازہ لایا گیا، آپ نے پوچھا اس پر کوئی قرض تو نہیں ہے؟ باقی چیزوں کے علاوہ قرض کا اسپیشل پوچھا تو بتایا گیا جی صرف 2 دینار، صرف 2 دینار۔ آپ نے کہا تم جنازہ پڑھ لو میں نہیں پڑھوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ ذرا تصور کریں کہ اس فیملی پر کیا گزری ہوگی۔
اور خود صحابہ کرام کتنے تڑپے ہوں گے کہ نبی رحمت کی دعاؤں سے محروم ہو رہا ہے ہمارا بھائی. تو حضرت ابو قتادہ نے آگے بڑھ کر کہا اللہ کے رسول وہ 2 دینار میرے ذمہ، میرے بھائی کا جنازہ تو پڑھائیں. آپ نے کہا تم ادا کرو گے؟ جی میں ادا کروں گا. اللہ کے رسول نے جنازہ پڑھا دیا، اور اگلے ہی دن جیسے ہی ابو قتادہ کو ملے تو پوچھا ابو قتادہ وہ 2 دیناروں کا کیا ہوا؟ کہنے کہ اللہ کے رسول ابھی کل کی تو بات ہے، میں دے دوں گا. آپ نے فرمایا نہیں، جب تک وہ دینار 2 ادا نہیں کرتے تمہارے بھائی کا معاملہ پینڈنگ ہے، اس کی روح کو سکون ملنے والا نہیں ہے. اتنا سخت معاملہ ہے یہ اتنا بھٹی سخت صاحب. معاملہ جس کو ہم نے آسان سمجھا ہوا ہے. اللہ اکبر. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض بوقت ضرورت لے لیں، جائز ہے. اور اگر کوئی بندہ قرضوں میں دب جائے تو اس کے لیے وظیفہ بھی بتایا ہے، اگر اس کی نیت سچی ہوگی تو اللہ ضرور مدد کرے بے گے. شک بے شک. تو میں نے عرض کی تھی کہ یہ سید گرانے کا، سید المرسلین کا بتایا ہوا وظیفہ کہ جو بندہ قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ آیا مدد لینے کے لیے کہ حضور میں قرضوں میں دبا ہوا میری کچھ مدد کریں. جی. تو انہوں نے کہا میں تم کو وہ وظیفہ نہ بتا دوں جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا تھا، اور اگر صبیر پہاڑ جتنا قرضہ بھی تیرا ہوا تو اللہ وہ بھی ادائیگی کا بندوبست کر دے گا. سبحان اللہ. اور پہاڑ چھوٹے سے چھوٹا بھی ہوتا ہے، یہ تو بہت بڑا پہاڑ ہے. اتنا بڑا پہاڑ وزنی، اتنا سونا چاندی بھی تیرے پر اگر قرض ہو تو وہ بھی ادا ہو جائے گا. اس نے کہا جی ضرور بتائیے. تو وہ وظیفہ یہ ہے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. معنی یہ ہے کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے مجھے غنی کر دے، اللہ دوسروں کا محتاج نہیں کرنا، اپنے خزانوں سے مجھے مالا مال کر دے، اور حلال مال کے ساتھ، حرام سے نہیں، حلال کمائی کے ذریعے، اور اپنے خزانوں سے تو مجھے مالا مال کر دے اور دوسروں سے بے پرواہ اور غنی کر دے. آمین آمین. تو یہ وظیفہ ہے شاندار. جو قرضوں میں ڈوبا ہے، جو دبا ہوا ہے، تو پورے خلوص کے ساتھ پہلے دروشی پڑھے اور پھر اس کے بعد اپنے رب سے یہ التجا کرے تو انشاءاللہ اس کے قرضے کا ضرور بندوبست ہوگا. بے شک. سر ایک دفعہ پھر بیان کیجئے گا پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. جزاک اللہ خیرہ. سر آج کی شخصیت شامل کرتے ہیں، ان کا پیکج دکھاتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. انشاءاللہ. تو جی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. آپ نے جو سوالات ہمیں لکھ بھیجے ہیں وہ شامل کریں گے. بس آپ کو ایک پیکج دکھاتے ہیں، اور آج کی ہماری شخصیت ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حوالے سے ہماری ٹیم نے ایک اسپیشل پیکج تیار کیا ہے. وہ پہلے دیکھتے ہیں پھر واپس آتے ہیں.